الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان بچوں کو۔ اس وقت میں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے عیش پرستی والی زندگی ہے۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب تک رہو مزے کرتے رہو، دنیا میں جب تک رہو مزے کرتے رہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آخرت کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے گڑھے میں جانا ہے، قبر کے گڑھے میں جانے کے بعد ایک وقت آئے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو عقیدہ ہے، یہ بات ذہنوں سے نکالی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بس آنکھ بند ہو گئی، مر گئے تو ختم ہو گیا سارا معاملہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد اپنے بندوں کو اس میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان سے حوا علیہ السلام کو بنایا پھسلی سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی کا وجود بخشا، سارے انسان دنیا میں بڑھتے چلے گئے، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ اربوں انسان ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں خربوں انسان دنیا میں آئے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، جیسے یہاں کی زندگی ہے ویسے ہی آخرت والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں پر تم کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ اگر دنیا میں کچھ اچھے کام کر لو گے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا زندگی گزار لو گے دنیا کے اندر، اور منکرات سے بچو گے اور مناہی سے بچو گے، اور پھر معروفات کا اہتمام کرو گے، اچھے کاموں کا اہتمام کرو گے، تو تم کو دنیا کے اندر تو سکون ملے گا ہی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے وہ تمہیں ملے گی، جس کے اندر سوائے سکون کے کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر نہ سر میں درد ہوگا، نہ پیر میں درد ہوگا، نہ آنکھ میں درد ہوگا، نہ وہاں کوئی پریشانی ہوگی، کچھ نہیں۔ انسان نے جو چاہا دل میں آیا تو وہ چیز وہاں پر موجود پاؤ گے۔ یہ ویسی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دینے والے ہیں۔ یہ تصور انسان کے ذہن سے نکالا جا رہا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کہیں تو کوئی چیز کے نام سے کہ آپ دیکھیے 25 دسمبر کو
کرسمس کے نام سے جو لوگ کرتے ہیں، جس میں کرسچن کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، غیروں کی تقریبوں میں مسلمانوں کا شامل ہونا، شانہ باشانہ ان کے ساتھ رہنا، یہ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور ویسے ہی 1 جنوری کی رات میں دیکھیے آپ، آج تو ہے 30 جنوری 2000 یعنی دسمبر کی 30 تاریخ ہے 2022 ہے یہ عیسوی، کل جو تاریخ آنے والی ہے 31 دسمبر 2022، اور اس کے بعد جب آدھی رات سے یعنی 12 بجے سے نیا سال شروع ہوتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یا تو صبح کے اول وقت سے سال شروع ہونا یا تو شام کے اول وقت سے سال شروع ہونا، یہ رات کے 12 بجے سے سال نیا شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ چاند دیکھے مغرب ہوئی محرم شروع ہو گیا، چاند دیکھے مغرب ہوئی رمضان شروع ہو گیا، چاند دیکھے رمضان ختم ہو گیا، صبح عید کی نماز پڑھنی ہے، عید ہوئی۔ یہ تصور ہے، لیکن کس نے بنایا پتہ نہیں کہ رات کے 12 بجے سے نیا سال شروع ہو رہا، اور رات کے 12 بجے میں اور اس رات کی تاریکی میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ شراب بکتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، ناچنا گانا بجانا ہوتا ہے، اور بعض ملکوں کا لوگ سفر کر کے جاتے ہیں نیا سال منانے کے لیے، اور یہ تصور ہے کہ نیا سال آ گیا، اور یہ تصور نہیں ہے کہ نیا سال آنے سے 1 سال ہمارا کم ہوا، یہ تصور نہیں ہے کسی کے بھی۔ کسی کے پاس جیب میں 60 سکے رکھے ہوئے ہیں 1 روپے کے، اب اس میں سے کسی کے 60 میں سے 40 سکے کم ہو گئے، تو اب کتنے بچے؟ 20 بچے۔ اب 20 میں سے اور ایک کم ہو گیا 19 بچے، اور ایک کم ہو گیا 18 بچے، اور ایک کم ہو گیا 17 بچے۔ یہ تصور ذہن سے نکل گیا۔ اگر کسی کی عمر 60 سال کی ہے، 1 سال چلا گیا تو اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اب تو دنیا میں اس کو کم رہنا ہے، تو آخرت کی فکر زیادہ کرنی ہے اس کو۔ اگر 2 سال چلے گئے تو گویا کہ زندگی کے 2 سال اس کے ختم ہو گئے۔ اب 2 سال ختم ہو گئے تو اس کا مطلب قبر کے گڑھے میں اور جلدی جانے والا ہے اور اس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، تو اس کی تیاری زیادہ کرنا ہے، بجائے تیاری کرنے کے الٹا وہ شراب خوری میں پڑا ہوا ہے، اور پھر وہ ناچ اور رنگریلیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ یہ تو خیر غیر تو غیر ہیں، غیر کو تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، وہ شراب پی کر نشہ کرنے کو سکون سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو سن لو، صاف صاف سن لو، کان کھول کے سن لو، اور متنبہ کر رہے سن لو اس بات کو کہ اللہ کے ذکر سے ہی قلب کو دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر کسی اور چیز میں سکون تلاش کرو گے تو سکون نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ سکون ملے گا کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد ہو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نوافل کا اہتمام کرو، اور پھر ذکر کرو، اللہ کو یاد کرتے چلے جاؤ، اس میں سکون ملے گا، قلبی سکون۔ اب لوگ قلبی سکون کی تلاش میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے رات میں آدھی رات کو جیسے ہی 12 بچے کیک کاٹنا، ناچنا، پینا، اور پھر بیان باجے لگا کر اور پھر گانے لگا کر ڈانس کر رہے۔ کون کر رہے؟ نام کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والوں کے نام ہوتے ہیں نا، وہ نام ہے۔ سرکار کا چاہنے والا اور سرکار کو ناراض کرنے والا عمل کرے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ خدا را سوچو، ہمارے نوجوان بچے اس بات کو سوچے، غور کریں کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر اس طرح سے ناچ گانے کر کے
اور یہ تصور کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا۔ یہ کیسے خوش ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ؟ اگر کسی کو خوش کرنا رہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ کس سے وہ آدمی خوش ہوتا ہے، وہ چیز کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بیوی کو راضی کرنا ہو تو کیا کرتے؟ دیکھتے بیگم کو کیا چیز پسند ہے، وہ لا کے خوش کرتے۔ اور ماں باپ کو اگر خوش کرنا ہے تو دیکھتے ان کو کیا چیز پسند ہے، وہ لا کے خوش کرتے۔ اور بچوں کو اگر خوش کرنا ہے تو ماں باپ دیکھتے اس کی پسندیدہ چیز، فیورٹ چیز کون سی ہے اس کی، وہ دیکھ کے لا کے بچے کو دیے تو بچہ خوش ہو جاتا۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے تو اللہ کو کیا چیز پسند ہے وہ جاننا پڑے گا۔ وہ جان کر وہ چیز کے کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا۔ اس سے ہٹ کر جو کام کریں گے اس پر اللہ راضی اور خوش نہیں ہوں گے، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے انسانو، تم کو میں بے راہ روی کی زندگی کے لیے نہیں چھوڑ دیا، میں نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر جگہ بھیجا اور ہر علاقے میں بھیجا تاکہ تمہاری ہدایت کا سامان میسر آ جائے، تمہاری رہنمائی ہو سکے، تمہیں سیدھا راستہ مل سکے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے میں نے سارے نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ نے انتظام کیا، اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو تلاش کر رہا ہے اور اس کو اختیار کر رہا ہے اور سکون تلاش کر رہا ہے، یاد رکھو ویسے ہی دنیا سے مر جائے گا، چلا جائے گا، لیکن سکون اس کی زندگی میں میسر نہیں آئے گا۔ اسباب سکون کا نام سکون نہیں ہے، مال کا مل جانا سکون نہیں ہے، پیسہ کا مل جانا سکون نہیں ہے، اچھے اچھے گدے کا آ جانا سکون نہیں ہے۔ سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن سکون نہیں مل سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سکون کی تلاش میں گھر میں سارے اسباب میسر آ گئے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے لیکن سکون نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے، پریشان ہے دل، کیونکہ وہ اسباب سکون ہے، سکون نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھیے آپ، آدمی گھر میں سب کچھ لا لیتا لیکن سکون میسر نہیں آتا، یا تو بچوں کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے اس کو، بیوی کی طرف سے، یا شوہر کی طرف سے بیوی کو تکلیف ہے، یا تو خاندان کی طرف سے، یا اس کی صحت خراب ہے، یا اس کی پریشانی اس کو لگی ہوئی ہے، چاہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے اس کو، تو وہ سکون اس کو میسر نہیں ہے۔ سکون اس کا نام نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزر گئے لیکن سکون نہیں ملا ان کو۔ سکون اگر ملا تو اللہ کی یاد میں ملا، غربت میں بھی ملا، غربت میں بھی سکون ملا۔ مالداری میں سکون نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپیہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہے، اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ آج کل تو ہماری جیبوں میں پیسہ ہے نہیں، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے کروڑ ہے بینک میں رکھ کر، اور اس کو بینک میں رکھا ضرور ہے لیکن بھروسہ نہیں ہے کہ واپس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو وہ اسباب سکون ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، 31 جنوری ہے، چلو یہ دسمبر ہے، دسمبر کے بعد جنوری آئے گا، جنوری کے اس مہینے کی آمد پر ہم اس کا استقبال کریں گے۔ کیسے؟ شراب پی کر، ناچ ڈانس کے ساتھ، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، سب ہے اس میں، بعض بڈھے کھوسڑ بڈھے بھی اس میں ہوتے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، ویسے لوگ بھی اس میں۔ لیکن یاد رکھو یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی اور ایک نہ ایک دن جانا ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے، قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، منکر نکیر آ کر سوال کریں گے، من ربک ما دینک، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر من ربک، اور پھر دین کے بارے میں، حضور کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر اسلام پر چلا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرا ہے تو وہ صحیح جواب دے پائے گا، اگر نہیں کرا ہے تو صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، اس سے بچنا ہے۔ بڑے لوگ اپنے بچوں کو سمجھانا، بولنا، بیٹا یہ نہیں کرتے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تم کو، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن جو ہیں وہ لوگ اس کو کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔
اور ہمارے مسلمان بھائی سالگرہ تقاریب بھی ماشاءاللہ کیا مناتے ہیں، اوہو کیک کاٹتے ہیں چورستے پہ کھڑے ہو کے، راستہ جام کر کے، روڈا جام کر کے، اور ڈانس بھی ہو رہا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ڈی جے لگا کے۔ یہ عمل کیا سرکار کا ہے؟ سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا ایسا؟ حضرت ابوبکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت علی نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا انہوں نے کیا کبھی؟ کچھ نہیں کیا۔ لیکن آج کیسے کر رہے ہیں؟ دل کیسا آپ کا بول رہا ہے کہ میں یہ کروں، اور دعوے ہے اسلام سے محبت کے، دعوے ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، اور کام کر رہے ہیں دوسروں کو خوش کرنے والے۔ اور یاد رکھیے یہ جو کام ہم کریں گے، دوسروں کو خوش کرنے والے جو کام ہوں گے، اس پر اگر کرتے ایسے ہی چلے جائیں گے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، اور زندگی اس کی خوشی والی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس سے بچنا، بڑے لوگ اپنے بچوں کو بتانا، بار بار بتانا۔ بعض دفعے بچے ضدی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میں نہیں مانتے، اس کو محبت سے سمجھانا۔ جب محبت سے سمجھائیں گے، 1 سے 4 مرتبہ سمجھائیں گے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں۔ ماں کے اندر بڑا کمال ہوتا ہے، ماں اگر چاہی تو بچوں کو سمجھا لے سکتی ہے ماں، اگر ماں نہ چاہے تو بچے کو خراب بھی کر سکتی ہے۔ ماں اگر چاہی بچے کو کسی کام سے روکنا تو اس کو پورے نقشے معلوم ہے، پورے طریقے معلوم ہے، اس کو کیسا اپنے بچوں کو فلاں چیز کے کرنے پر راضی کرنا، نئے طریقے سے۔ آپ دیکھیں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے ماں، خود نہیں کھا کے کھلاتی ہے، خود نہیں پی کے پلاتی ہے، خود نہیں پہن کے پہناتی ہے۔ بچہ کبھی نہیں کھاتا تو کسی چیز کوئی چیز بتا کر اس کو کھلاتی ہے، ادھر بھاگتی ہے اس کے ساتھ ادھر بھاگتی ہے، بچے کو کہتی ہے بیٹا دیکھو فلاں چیز ہے دیکھو، وہ جیسے ہی ہنسنا شروع کرتا، منہ کھولتا ہے تو نوالا منہ میں ڈالتی ہے اس کے، اتنا پیار محبت سے کھلاتی ہے۔ بچہ بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اب جب ماں بچے سے کہتی ہے، بار بار کہتی ہے، تو بچہ سمجھنے لگتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، لیکن ماں کبھی اس کو بد دعا نہیں دیتی، ماں کبھی برا بھلا نہیں کہتی، بچہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ماں دوسرے موقع پر اس کو سمجھاتی ہے، وہ موقع چھوڑ کر پھر دوسرے موقع پر سمجھاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایک نہ ایک دن سمجھدار بن جاتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، اس وقت میں ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کل کی جو تاریخ ہے 21 دسمبر، تو اس اپنے گھروں میں رہنا، عبادت کرنا۔ اگر جاگنے کی ضرورت پڑ جائے، اگر دل کہہ رہا ہے کہ ہم جاگ لیں گے، جاگو، عبادت کرو، بجائے یہ واہی تباہی کے کرنے کے عبادت کرو، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوست اور بزرگوں